دا 40 رولز آف لو وہ مارکت الارا ناول ہے جس نے لاکھوں زندگیوں کو متاثر کیا۔ سال 2009 میں شائع ہونے والے اس ناول کی مصنفہ محترمہ ایلف شفق کا تعلق ترکی سے ہے۔ اس ناول کی اشاعت 40 سے زائد زبانوں میں ہوئی ہے اور آن لائن اس سے مستفید ہونے والے افراد کی تعداد کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ نومبر 2019 میں بی بی سی نیوز نے اس ناول کو 100 موسٹ انفلوئنشل ناولز میں شامل کیا ہے۔ اردو سمجھنے والے سامعین کے لیے اس ناول کو اس ارادے کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ ناول ان کی زندگیوں میں مثبت تبدیلی لائے گا۔ ہم اس ناول کی صرف مرکزی کہانی پیش کر رہے ہیں۔ اس ناول میں دو دریاؤں یعنی مولانا جلال الدین رومی اور صوفی درویش شمس تبریز کے ملنے اور ایک ہو کر حب الہی کے سمندر کی طرف بہنے کی عکاسی کی گئی ہے۔ یہ آڈیو سیریز محترمہ ہما انور کے ترجمے 40 چراغ عشق کے سے ماخوذ ہے۔ آواز خالدہ مرتضی کی ہے۔ قسط نمبر 46 متعصب قونیا فروری 1246 عیسوی۔ شیخ یاسین برے وقت کی تیاری کر لو۔ کیا آپ نے شرمناک واقعہ سنا؟ میرے ایک شاگرد کا باپ عبداللہ گلی میں میری طرف بڑھتے ہوئے بے ساختہ بولا، مولانا رومی کو کل یہودی محلے کے میخانے میں دیکھا گیا ہے۔ ہاں، میں نے اس بارے میں سنا تھا، میں نے کہا، لیکن مجھے یہ سن کر حیرت نہیں ہوئی۔ اس شخص کی بیوی عیسائی ہے اور اس کا بہترین دوست کافر۔ تم توقع کر بھی کیا سکتے ہو اس سے؟ عبداللہ نے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ میرا خیال ہے آپ ٹھیک کہتے ہیں، ہمیں اسی کی امید رکھنی چاہیے تھی۔ کئی راہگیر ہمارے ارد گرد اکٹھے ہو کر ہماری باتیں سننے لگے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ مولانا رومی کو اب جامع مسجد میں وعظ کی اجازت نہیں دینی چاہیے، تب تک نہیں جب تک کہ وہ کھلے عام معافی نہ مانگ لیں۔ میں نے اتفاق کیا۔ مدرسے میں سبق پڑھانے جانے میں مجھے دیر ہو رہی تھی، سو انہیں باتیں کرتے چھوڑ کر میں عجلت میں آگے بڑھ گیا۔ مجھے ہمیشہ سے اس بات کا شبہ تو تھا کہ مولانا رومی کی شخصیت کا کوئی تاریک پہلو تھا جو کسی نہ کسی روز ضرور سامنے آ جاتا، لیکن مجھے اس کی توقع نہ تھی کہ وہ صراحی اٹھا لیں گے۔ یہ بالکل نازیبا حرکت تھی۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ مولانا رومی کے اس اخلاقی زوال کا بنیادی سبب شمس تبریز ہے، اور اگر وہ نہ ہو تو مولانا رومی اپنے معمول کی طرف پلٹ آئیں۔ لیکن میرا نقطہ نظر مختلف تھا۔ ایسا نہیں کہ مجھے کوئی شبہ تھا کہ شمس تبریز برا انسان ہے اور وہ گناہگار ہے، یا یہ کہ اس کا مولانا رومی پر کوئی منفی اثر نہیں۔ بالکل ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ شمس تبریز دوسرے علماء کو کیوں نہیں بھٹکاتا جیسا کہ مجھے؟ آخر میں بات یہی ہے کہ وہ دونوں اس سے زیادہ ایک جیسے ہیں جتنا لوگ انہیں پہچاننے پر مائل دکھائی دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے شمس تبریز کو یہ کہتے سنا ہے کہ کوئی عالم قلم کے لکھے اس کی لکیروں کے مطابق جیتا ہے، جبکہ صوفی محبت کرتا ہے اور نقوش قدم پر جیتا ہے۔ اب بھلا اس کا کیا مطلب ہے؟ بظاہر تو یہی کہ شمس سمجھتا ہے کہ عالم صرف باتیں کرتے ہیں، جبکہ صوفی حقیقت میں راستہ چلتے ہیں۔ لیکن مولانا رومی بھی تو ایک عالم ہے، یا پھر وہ خود کو مزید ہم میں سے ایک نہیں سمجھتے؟ اگر شمس تبریز کبھی میرے کمرے جماعت میں داخل ہوا تو میں اسے کسی مکھی کی طرح بھگا دوں گا، اسے اپنی موجودگی میں فضول گوئی کا موقع کبھی نہ دوں گا۔ مولانا رومی ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ یقیناً ان کے معاملے میں کچھ نہ کچھ غلط ہے۔ جو لوگ اس بات سے واقف نہیں، انہیں بتا دوں کہ ان کی بیوی عیسائی ہے۔ مجھے پرواہ نہیں کہ اس نے اسلام قبول کیا یا نہیں۔ بدقسمتی سے شہر کے لوگ عیسائیت کے خطرے کو اتنی سنجیدگی سے نہیں لیتے جیسے لینا چاہیے، اور وہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ ہم ساتھ ساتھ رہ سکتے ہیں۔ لوگ جو اتنے سادہ لو ہیں کہ اس پر یقین کر لیں، میں ان سے ہمیشہ یہ کہتا ہوں، کیا پانی اور تیل کبھی باہم حل ہو سکتے ہیں؟
مسلمان اور عیسائی بھی باہم اسی حد تک مل کر رہ سکتے ہیں؟ عیسائی بیوی اور اقلیتوں کے لیے دل میں اعلانیہ نرم گوشہ رکھنے کے باعث میری نگاہ میں مولانا رومی پہلے ہی ناقابل اعتبار شخص تھے، لیکن جب سے شمس تبریز ان کی چھت تلے رہنے لگا ہے وہ راہ مستقیم سے پوری طرح منحرف ہو گئے ہیں۔ جیسا کہ میں روزانہ اپنے شاگردوں کو بتاتا ہوں کہ ہمیں شیطان سے ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے، اور شمس مجسم شیطان ہے۔ مجھے یقین ہے کہ مولانا رومی کو میں خانے بھیجنے کا خیال اسی کو آیا ہوگا، اور خدا ہی جانے اس نے مولانا رومی کو کیسے قائل کیا ہوگا۔ لیکن کیا شیطان متقیوں کو صراط مستقیم سے بھٹکانے میں ہی مہارت نہیں رکھتا؟ میں ابتدا ہی سے شمس تبریز کی شخصیت کا برا پہلو پہچان گیا تھا۔ اسے جرت کیسے ہوئی کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موازنہ ایک بے دین صوفی بسطامی سے کرے؟ کیا بسطامی ہی نے دعویٰ نہ کیا تھا کہ مجھے دیکھو میری شان اعلیٰ ہے؟ کیا وہ نہیں تھا جس نے پھر کہا میں کعبے کو اپنا طواف کرتے دیکھتا ہوں؟ وہ شخص تو دعوے میں اس قدر بڑھ گیا کہ اس نے کہا کہ میں اپنی ذات کا آہنگر میں خود ہی ہوں۔ اگر یہ کفر نہیں تو کیا ہے؟ ایسے شخص کی باتیں شمس تبریز احترام و عقیدت سے بیان کرتا ہے، کیونکہ بسطامی کی طرح وہ خود بھی کافر ہی ہے۔ واحد اچھی بات یہ ہے کہ شہر کے لوگوں پر اب سچائی عیاں ہو رہی ہے، اور لوگ کیا باتیں کرتے ہیں بعض اوقات تو میں بھی سن کر دہشت زدہ رہ جاتا ہوں۔ حمام اور چائے خانوں میں، گندم کے کھیتوں اور باغات میں لوگ اس کے پرزے اڑا رہے ہیں۔ میں معمول سے ذرا دیر سے مدرسے پہنچا۔ میرا ذہن ان سوچوں سے بوجھل ہو رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے اپنے کمرے جماعت کا دروازہ کھولا مجھے محسوس ہوا کہ کچھ معمول کے برخلاف تھا۔ میرے طلبہ زرد چہروں کے ساتھ سیدھی قطار میں بیٹھے تھے، عجیب طور پر خاموش، یوں جیسے ان سب کو کوئی بھوت دکھائی دے گیا ہو۔ پھر میں سمجھ گیا کہ ایسا کیوں تھا۔ کھڑکی کے قریب دیوار سے ٹیک لگائے ایک تکبر بھری مسکراہٹ سے روشن بے بال چہرہ لیے کوئی اور نہیں، وہ شمس تبریز تھا۔ سلام علیکم شیخ یاسین۔ کمرے کے دوسرے سرے سے مجھے غور سے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے اس نے کہا۔ میں ہچکچایا کہ اسے سلام کا جواب دوں یا نہیں، پھر میں نے جواب نہ دینے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بجائے میں اپنے طلبہ کی طرف مڑا اور پوچھا، یہ آدمی یہاں کیا کر رہا ہے؟ تم نے اسے اندر کیسے گھسنے دیا؟ بدحواس اور گھبرائے ہوئے طلبہ میں سے کسی میں بھی جواب دینے کی جرت نہ تھی۔ وہ شمس ہی تھا جس نے اس سکوت کو توڑا۔ مجھ پر اپنی نگاہیں جمائے اپنے گستاخ لہجے میں وہ مجھ سے مخاطب ہوا۔ انہیں سرزنش مت کیجیے شیخ یاسین، میں نے خود ہی یہاں آنے کا سوچا۔ میں قریب سے گزر رہا تھا کہ مجھے خیال آیا کیوں نہ مدرسے جاؤں اور اس شخص سے جا کر ملوں جو شہر بھر میں سب سے بڑھ کر مجھ سے نفرت کرتا ہے۔